الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک تعالیٰ جو بھی دن باقی ہیں اس میں حقیقی معنی میں ہمیں اس فرصت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر قبولی مجلس کے لیے اونچی آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کی خدمت میں قرآنک فیملی کے عنوان سے چند گزارشات پیش کی تھی پہلے فیز میں۔ اس میں یہ بات بتائی تھی کہ ڈیفینیشن بتائی تھی قرآن نے فیملی کی کیا ڈیفینیشن کی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی تھی کہ صحیح شو ہو رہا ہے یہ نہیں، ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شادی سے پہلے والا جو فیز تھا وہ تقریباً 6 لیکچر تھے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ آج سے شادی قرآنک فیملی میں وہ چیز بتائی تھی کہ شادی کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ اس پروسیس کے ساتھ جو چند چیزیں آپ کی خدمت میں بتائی تھیں تاکہ ایک صحیح قرآنی فیملی ہم لوگ بن سکیں، یا جو ہیں اس کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے کہ کیا کیا چیز ہمارے میں ٹھیک ہے اور کیا چیز ہمارے میں کمی، اس کو ہم پورا کر سکیں۔ بس آج جو ہے وہ نیکسٹ فیز ہے کہ شادی کے بعد جب میاں بیوی جو ازدواج کا عقد ہو جاتا ہے، عقد کے بعد جب اس شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کیا وظائف ہیں، ڈیوٹیز اینڈ رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائف ان دا قرآن، کہ قرآن میں کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض اس کو بولتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے، بے شک وہ پروجیکٹر کی طرف الفاظ دیکھتے رہیں۔ دیکھیے 2 ٹائپس کے مائنڈ سیٹس ہیں جو ہمارے ہیں معمولاً۔ ایک یہ کہ جب بھی ڈیوٹیز اور رائٹس کی بات آتی ہے، حقوق اور فرائض کی جب بھی بات آئے گی تو ذہن میں خواتین کے بھی یہ جاتا ہے، مردوں کے بھی ذہن میں جاتا ہے۔ اکثر وہ جو دینی فیملیاں ہیں وہ فوراً کہتی ہے کہ یہ شریعت میں یہ چیز ہے، میرا رائٹ ہے یا میری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً رائٹ اور ڈیوٹی والی جو ہے وہ نگاہ ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے لکھا ہے کہ لا اینڈ رولز والی اینک یا لا اینڈ رولز والا مائنڈ سیٹ۔ بہت سو کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کہ پتہ ہو کہ حقوق اور فرائض اور ہماری رسپانسبلٹیز کیا کیا ہیں، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر مائنڈ سیٹ ہے جو قرآن نے بھی بتایا، وہ کیا ہے؟ لو اینڈ سیکریفائس، محبت اور عشق والا مائنڈ سیٹ۔ یہ اگر ہوگا تو پھر لا جو ہے وہ نیچے رہ جائے گا، ساری چیزیں سولو ہو جائیں گی۔ بس 2 ٹائپ کے مائنڈ سیٹ ہیں، جو فقط کہے گا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے، میرے رائٹ یہ ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے، تو وہ بہت سی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں ابھی ڈیوٹیز اور رائٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے شوہروں کو بھی اور بیویوں کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دا مور یو انڈرسٹینڈ دا مور رسپانسبل یو آر، کہ جس کو زیادہ پتہ ہے، جتنا زیادہ اس کو علم ہے اور اس کو اتنی زیادہ سمجھ ہے، جو ابھی پڑھیں گے یا جو پڑھ چکے ہیں زندگی میں، جو مجالس سن چکے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہے۔ کیا کہا آپ لوگوں کی توجہ نہیں تھی؟ توجہ میری طرف، کہ جس کو جتنا زیادہ پتہ ہے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، نالج اوورآل فیملی اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ، اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے۔ اگر بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے شوہر سے زیادہ پتہ ہے تو تمہاری رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ اگر شوہر کو ہے کہ میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ بس
یہ جب ہوگا تو پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ اب ہم جب ڈسکس کریں گے رائٹس یہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر شوہر کے رائٹس یہ ہیں تو پھر بیوی کی ڈیوٹیز آ جائیں گی، یا بیوی کی اگر ڈیوٹیز کہیں گے تو شوہر کے رائٹس آ جائیں گے۔ جب بھی یہ دو لفظ استعمال کروں گا آگے تو آپ کو یاد رہے کہ اگر ایک کے رائٹ ہیں تو دوسرے کی ڈیوٹیز ہیں، ایک کا اگر حق ہے تو دوسرے کا فرض ہو جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کو لفظ جو ہے وہ پتہ ہو، اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں بات پتہ ہونی چاہیے۔ اب ہم جو ہے دا رائٹس آف ہسبینڈ سے شروع کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے کہ شوہر کے حقوق ہیں، یعنی بیوی کے فرائض۔ اب بیوی پر یہ چیز فرض ہے، پہلی چیز وہ شریعت نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ کہا ہے تمکین۔ تمکین، ادھر اوبیڈینس لکھا ہے، شاید اوبیڈینس ٹھیک لفظ نہ ہو، لیکن اور میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ اوبیڈینس ہے اطاعت کرنا، فالو کرنا شوہر کو، لیکن تمکین یہ ہے، یاد رکھیے تمکین یہ ہے کہ بیوی خاتون اپنے آپ کو پیش کرے، شوہر کے آگے پیش کرے اپنے آپ کو، جسمانی فزیکلی طور پر شوہر کو پیش کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تمکین کرنا، تمکین کرنا۔ اب مشکل کیا ہو رہی ہے؟ مشکل یہ ہو رہی ہے، ٹو بی ویری فرینک، یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں کا، ہماری خواتین کا جو لائف سٹائل ہے، اس میں بہت زیادہ معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہوتی رہے، لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو، ضروری ہے میرے پر، کہ دیکھیے جو خاتون کا جسم ہے اور جو آج کل غذائیں ہم لوگ کو فوڈز، ہمارا سارا شیڈیول ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ جو پلانٹ سے غذا اگتی ہے وہ کھائیں، جو پلانٹ میں بنتی ہے اس سے اوائڈ کریں، صحیح؟ آپ یہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ یورپین لائف سٹائل کی وجہ سے ہماری بچیوں، ہماری خواتین کے جو فزیکل مسائل ہیں وہ سینسٹیو ہیں، اسی لیے جو پیریڈز ہیں ان کے، اس کا آگے پیچھے ہونا، اور پھر جب خاتون اس فزیکلی ڈسٹرب رہے گی تو وہ اپنے آپ کو تمکین نہیں کر سکے گی، شوہر کو پیش نہیں کر سکے گی، بیچاری وہ ڈسٹرب رہے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کھانے کا شیڈیول اور پورا لائف سٹائل، سونے کا شیڈیول، پڑھائی کا شیڈیول، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ میں لمبی گفتگو نہیں کرتا ہوں، ایک جملہ یہ میں نے کہا ہے کہ آپ ریسرچ کر لیجئے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی جماعت میں چلے جائیے، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیے، اس میں کوئی شیعہ سنی وہ نہیں ہے، اسلام غیر اسلام نہیں ہے، یہ سارا جو فزیکلی جو ڈسٹربنس آ رہی ہے، خاص طور پر میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے پھر کبھی بعد میں انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو شریعت نے کہا ہے کہ شوہر کا حق ہے اور بیوی پر فرض ہے، وہ یہ ہے کہ پرمیشن بیفور ایگزٹ ہوتا ہے نا، ایگزٹ باہر جانا، باہر جانے کے لیے، ہاؤس سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس میں یہ ایک میں نے لکھا ہے کہ واجب حج کے بارے میں اجازت ضروری نہیں ہے، یا بہت سے واجبات میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ خود اپنے پیسے پر مالی طور پر استطاعت رکھتی ہے اور اس نے حج پر جانا ہے اور شوہر کہتا ہے کہ تم نہ جاؤ، یہ واجب روکتا ہے، تو اس واجب کو شریعت کہتی ہے اب شوہر نہیں روک سکتا اس واجب کو۔ یا شوہر اگر کہے کہ نماز پڑھنی نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھنی، تو وہ نہیں روک سکتا، شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ واجبات کو روکے، ٹھیک ہے؟ تو جو فقط ایک نقطہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم ہماری بیویاں ہم لوگ کام پر ہیں، کال کر کے کہیں کہ ہم گھر سے باہر چلے جائیں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اوورآل اگر پتہ ہے کہ شوہر راضی ہوتا ہے اور پتہ ہے کہ ہم کوئی ایسی نہیں جگہ جاتے جہاں سے شوہر کی حق تلفی ہو، تو پتہ ہے کہ یہ شوہر کی اجازت ہے، بس اتنا یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں نے ایک چیز یہاں میں نے نوٹ کی ہے کہ شوہر کی اجازت سے جانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمسائے میں مولا علی علیہ السلام کے بھی ہمسائے میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی، اس یہودی فیملی کی بچی کی شادی تھی، وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے بہت سے حقوق ہیں، تو اپنی بیٹی کو اجازت دیجئے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو، کہ وہ ہمارے گھر شادی کی تقریب میں شرکت کریں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے حق اور یہ جو پرمیشن کا حق ہے وہ اس کے شوہر کے پاس ہے، کہ
کہ وہ شوہر جو ہے علی بن ابی طالب وہ اگر اجازت دے تو ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں. بس دیکھیے کہ ایک باپ کی دیکھی کیسے خصوصیات ہے کہ نقطہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ شوہر پر ہے کہ شوہر اجازت دے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ شادی میں تشریف لے جائیں. تو یہ ایک واقعہ ہے جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اگلی ایک چیز وہ یہ ہے کہ شوہر کے مال میں سے صدقہ دینا، نذر اور منت جسے آپ مانتا بھی بولتے ہیں وہ ماننا، چیریٹی کرنا، شوہر کے مال میں سے شوہر کی پرمیشن کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی خود سے ہی دیتی رہے پیسے. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک بہت بڑا افسوس جو ایک میں جملہ بریکٹ میں کہوں گا، انشاءاللہ یہاں ہماری کوئی ایسی بیویوں میں سے نہیں ہے، لیکن جو پریکٹیکل ہم بھی پتہ جو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض بیویاں ایسی ہیں جو شوہر کے مال کو شوہر کی اجازت کے علاوہ یا چھپا کے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی کو دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ یہاں کوئی ایسی نہیں ہے، یہ تو میں خلائی مخلوق کی بات کر رہا ہوں مجھے صحیح. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ جائز نہیں ہے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو یا شوہر کے نوٹس میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی وہ شریعت نہیں ہے کہ یہ خود سے ہم لوگ کو سمجھ رکھیں. اگلی چیز دا رائٹس آف وائف کے جو رائٹس ہیں اور شوہر کے جو فرائض ہیں اس میں میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پہلی چیز جو نفقہ وہ لیونگ ایکسپنسز جو خرچ ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے گا. اب دیکھیے میں لکھا ہے فوڈ، غذا کی ذمہ داری، کھانے پینے کے جو بھی آئٹمز ہیں یہ شوہر نے فراہم کرنے ہیں. گھر ہاؤس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرید کے دے یا کرائے پر لے کے دے یا جیسے بھی انتظام کرے. کپڑے کلاتھس یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو بچوں کو یہ لے کے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پوچھوں کہ کتنے سوٹ لے کے دینے ہیں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ سال میں کتنے ہو جائیں؟ 50 ہو جائیں. صحیح ہے. اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہے منیمم کیا ہے اور میکسیمم کیا ہے. اس کے بعد جو گھر کی چیزیں ہیں ساری وہ بھی شوہر کی ذمہ داری لے کے دے. برتن ہیں، کچھ ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں، جو ضروریات ہیں وہ لے کے دے. حتیٰ بیوی کے میک اپ کا سامان، کاسمیٹک آئٹم جو ہیں جو جتنا روٹین ہے وہ اتنے نہیں، لاکھوں کے نہیں، جتنی نارمل روٹین ہے وہ بھی شوہر پر فرض ہے کہ اس کے میک اپ کا سامان جو ہے میک اپ کا سامان وہ شوہر لے کے دے. اور اگر خدا نخواستہ مریض ہوتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ کون پیسے دے گا؟ وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. ٹریول کرنا، اس کو کہیں جانا ہے اور آپ نے اس کو ساتھ لے کے جانا یا اس کو اپنے والدین سے ملنے جانا تو یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کرے. حتیٰ گھر میں اگر بیوی کی کنڈیشن وہ نہیں ہے کہ سارا کام وہی گھر کا کرے تو اس کو نوکر یا نوکرانی فراہم کرنا وہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. یہ بھی نفقے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ٹھیک. اب میں نے یہاں ایک سوال نہیں لکھا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے وہ بھی ڈسکس کرتا چلوں. پہلے بتا دوں پھر بھول نہ جاؤں. وہ یہ کہ جو شوہر نفقہ فراہم نہیں کرتا، یہ چیزیں نہیں فراہم کرتا، یا تو یہ کہ بیوی جو ہے وہ سیکریفائز کرے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میرا شوہر مجبور ہے، مشکل میں ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہوں، کوآرڈینیشن کرتی ہوں، تعاون کرتی ہوں، ہمانگی کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ کر سکتی ہے. یا اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کر سکتا ہے اور ویسے گھر بیٹھے رہتا ہے یا فضول ٹائم ضائع کرتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا، فضول ہے، سب کچھ ہے، تو پھر شوہر کی اطاعت بیوی پر فرض نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے. اگر وہ لیونگ ایکسپنسز نہیں دیتا ہے تو پھر بیوی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شوہر کو فالو کرے. یہ شریعت نے بتایا. اس کی حدود و قیود ہیں لیکن جنرلی آپ یہ یاد رکھیے. ایک چیز کہ کتنا نفقہ جو پے کرنے کی شرط ہے، کتنے پیسے دے، منتھلی دے، ایوری ویک دے، ہر ہفتے دے، ڈیلی دے، کیا دے. تو اس میں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کتنا دے، یہ جو جیسے میں پوچھ رہا تھا کتنا دے. تو امام نے فرمایا کہ نہ آیت پڑھی قرآن کی، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، تنگ ہاتھ رکھتے ہیں. جو نارمل ہو وہ دیں. جو نارمل خرچ ہے، نفقہ ہے، جو بھی بیوی اور بچوں کی ضروریات ہیں وہ دیں. اتنا بھی نہیں ہے کہ لٹائیں اور بیوی بھی لٹائے ماشاءاللہ، نہیں. اور اتنا بھی نہیں ہے کہ بیوی ترس جائے کہ وہ یہ دیتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی پیسے نہیں دیتا ہے. ایک یہ بات. دوسری چیز جو میں نے لکھا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، آیت قرآن کی، وہ یہ ہے کہ شوہر اب کتنا دے پر ہے، آیا بیوی کی خواہش کے مطابق دینا ہے یا شوہر کی اپنی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے اس کے مطابق دینا ہے؟ شریعت کہہ رہی شوہر کی جو فائنانشیل کنڈیشن ہے اس کے مطابق، نہ بہت زیادہ دے نہ بہت کم دے، جو نارمل ہوتا ہے وہ دے۔ بیوی کی خواہش پر نہیں دینی۔ بیوی ہو سکتا ہے وہ کہے کہ $1000 میری ضرورت ہے میری اور بچوں کی، جبکہ ہو شاید $300 سپوز، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ نہیں، بیوی کی خواہش سے زیادہ آپ کی جیب وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اپنی جیب کو ایسا نہ کیجئے کہ چھپائیے اس سے کہ اتنی انکم ہے اور وہ ترس رہی ہو، وہ دوسری جگہ سے مانگ رہی ہو یا اس کو وہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ شوہر کی طرف سے بھی یہ ایک پرابلم ہوتے ہیں کہ بعض لوگ نہیں دیتے۔ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر کہ شوہروں نے بہت سے بزنس کیے ہوتے ہیں، کاروبار کیے ہوتے ہیں، بیویوں کو خبر نہیں ہوتی، حتیٰ بہت سی چھپا کے چیزیں بھی بہت سی جگہوں پر رکھی ہوتی ہیں کہ جو بیویوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے آپس میں کوارڈینیشن اچھی نہیں ہے، نہیں پتہ آپس میں، تو یہی سارا جب بھی چیز چھپانے کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مشکل ہے۔ بس یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو شریعت نے کہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی بیوی کا رائٹ ہے کہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ ان کی سیکشول ڈیزائر وہ پوری کرے۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ اس کو لائٹ نہ لیجئے، خاص طور پر مرد ہو یا عورتیں ہوں، کہ عورت سوئی پر لیٹی ہے آ کے اور شوہر ہر دفعہ آئے اور اس کی جنسی خواہش پوری نہ کرے اور وہ بھی ادھر منہ کر کے سو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بیوی کے بارے میں ہے کہ اس کو ساری رات لعنت کرے گا، اسی طرح شوہر بھی اگر بیوی کی خواہش پوری نہیں کرتا تو اس پر لعنت نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی۔ تو فزیکلی یہ ذمہ داری ہے جو ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے، ساتھ سونا اور خواہش جنسی طور پر پوری کرنا۔ اور ایک رائٹ جو خاتون کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل اور انٹریکشن جو ہے وہ بہت اچھا کرے۔ شوہر کا جو اس کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس میں نے ایک لکھا ہوا ہے سٹوری آف زینب عطارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، ایک خاتون ہے، یہ ہماری شیعوں کی بکس میں یہ سٹوری ہے، اہل سنت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس کا نام ہے زینب العطارہ۔ عطارہ عطر فروش، جو پرفیوم بیچتی تھی، وہ حولا بھی ہے، اس کو بھی سرچ کیجئے گا آپ کو ملے گا، کافی میں بھی ہے اور ہماری دوسری کتابوں میں بھی ہے، فرسٹ سورسز میں یہ سٹوری ہے، بہت اچھی سٹوری ہے۔ اور ڈیوٹیز اور رائٹس کی جب بات آتی ہے تو وہ حدیث پیش کرتے اکثر، بہت لمبی حدیث ہے۔ زینب عطارہ رسول اللہ کے گھر آتی تھی، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اور یہ پرفیوم اور عطر جو ہے وہ لے کر آتی تھی، صحیح ہے، وہ رسول اللہ کو بیچتی تھی، سیل کرتی تھی، یعنی کام کرتی تھی، ٹھیک۔ اب ایک دن وہ آئی تو رسول اللہ انٹر ہوئے تو ان کو خوشبو آئی، تو انہوں نے بی بی ام سلمہ سے پوچھا کہ لگ رہا ہے کہ زینب عطارہ آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا جی۔ وہ اٹھ کے اس نے بھی سلام کیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے وعلیکم السلام کیا، تو اس بی بی ام سلمہ نے کہا کہ آج یہ جو زینب ہے یہ وہ سیل کرنے نہیں آئی، عطر سیل کرنے نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا پھر، کس لیے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا شوہر سے اس کا جھگڑا ہو گیا ہے، وہ مسئلہ حل کروانے آئی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے اور میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ایکسکیوز کر رہی ہوں، معافی مانگ رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ معاف نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو پیش کیا اس سے، جو پرفیوم مجھے سیل کرتی ہو اور بی بی ام سلمہ کو باقی جگہ پہ، تم بھی اپنے آپ کو یہ لگا کہ اپنے شوہر کو پیش کرو۔ تو اس نے کہا یہ بھی کر چکی ہوں، لیکن شوہر وہ جو ناراض ہے وہ ناراضگی دور ہی نہیں کر رہا، اس کی ناراضگی ختم ہی نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ گھر سے باہر جب وہ مسجد کے لیے گیا تو اس کے پیچھے گئی ہوں کہ مجھے معاف کر دے، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے کاش اسے پتہ ہوتا کہ تم نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے تب بھی وہ معاف نہیں کر رہا، اے کاش اس کو پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا ڈیل کرے اور تمہیں معاف کر دے۔ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اگر اس کو پتہ چلتا کہ اس کا یہ ثواب ہے کہ 2 فرشتے اس پر رحمت نازل کر رہے ہیں اور اس کے گناہ اسی طرح جھاڑ رہے ہیں کہ جس طرح درختوں سے پتے گرتے ہیں، تو اگر یہ اس کو چیز پتہ ہوتی تو تمہیں معاف کر دیتا، اتنا ضدی نہ بنتا، اے کاش وہ تمہیں یہ کام نہ کرتا تمہارے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ ایک ایک کر کے وہ پورے وظائف اور ڈیوٹیز گنواتے ہیں،
تو ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، یہ کبھی انشاءاللہ بعد میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب شریعت نے جو قرآن نے 3 لفظ بتائے ہیں ہمیں، 3 لفظ ہیں، اب میں نے یہاں لکھے نہیں عربی میں، ایک کہتے ہیں عفو، ایک صف اور ایک مغفرت۔ عفو یہ الف الف نہیں کہتے، وہی والا عفو، صف اور مغفرت۔ یہ لکھا ہے 3 اسٹیپس آف فیسنگ اسپاؤس مسٹیک۔ کوئی بھی اگر شوہر مسٹیک کرے یا بیوی مسٹیک کرے تو قرآن نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فار گیونگ، اس کا ایک کا ترجمہ ہے کہ معاف کر دو، دوسرا صف، بلیم نہ کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر مغفرت۔ مغفرت کا غفرہ یہی ہوتا ہے کہ بھول جاؤ، بھول جانا، یعنی پھر یہ نہ کہو بار بار یاد کرو، بیوی کو کہو کہ تم نے دیکھو مسٹیک کی تھی، میں نے معاف کیا تھا، اب پھر تم یہ کر رہی ہو، نہیں، ایسے مسٹیک کو معاف کرو کہ پھر بھول جاؤ، پتہ ہی نہ ہو کہ ہوئی ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آیت قرآن کی، ولیعفوا ولیصفحوا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اگر چاہتے نہیں ہو کہ فار گیونگ اور بلیمنگ بھی نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ نہ ہو تو پھر تم ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی معاف کر دے، اللہ بھی تمہارے بارے میں بلیم نہ کرے، اللہ بھی تمہارے بارے میں بھول جائے ساری تمہاری مسٹیکس، نہیں چاہتے ہو ایسا ہو؟ اگر چاہتے ہو ایسا ہو تو پھر سامنے سے وائف والے مسئلے میں بھی ایسا ہی کرو تم۔ اور دوسری چیز جو اسی میں ہے کہ اچھی ڈیلنگ ہونی چاہیے، اس میں ایک بہت بڑا پرابلم جو بعد میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا، کہ گھر کا جو انٹرنل مینجمنٹ سسٹم ہے وہ خاتون کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اچھی گڈ انٹریکشن اور ڈیلنگ کا مطلب یہ ہے شوہر اپنے آپ کو یہ سمجھائے، یہ بھی آیت اور روایت کا مفہوم ہے کہ شوہر جو گھر میں مثلا فرنیچر کس جگہ پر رکھنا ہے، گھر کے برتن کس جگہ پر رکھنے ہیں، بیڈ کس جگہ رکھنا ہے، اس میں شوہر زیادہ انٹرفیئر نہ کرے، خاتون کو جو اچھا لگے گھر کی سیٹنگ اس کو کرنے دیں۔ یہ آیت اور روایت سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ اچھا اخلاق شوہر کا یہ ہے کہ وہ نہ کرے۔ بعض اوقات شوہر جو ہے وہ زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں گھروں میں، تو اس میں اس کو پورا رائٹ دے۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کو ایک سیٹنگ اس کی اچھی نہیں لگ رہی، آپ برداشت کیجئے، کیونکہ اس کا گھر ہے، اس کو پتہ چلے کہ میرا گھر ہے تو میرا ٹوٹل 100% میرا اختیار ہے، پتہ چلے، آپ سیکریفائز کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ اور اس میں آخری چیز وہ یہ کہ آپ کو تعجب لگے گا کہ اسی میں ہی بہت سے ہمارے علماء نے ڈسکس کیا ہے کہ گڈ انٹریکشن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خاتون سے مشورہ کریں، خواتین سے مشورہ کریں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ نہج البلاغہ میں ہے کہ ایاک و مشاورۃ النساء، مولا علی نے منع کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشورہ نہ کرو، نہج البلاغہ میں یہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں آپ کے کہ خاتون سے مشورہ نہ کرو، تو آپ کہہ رہے ہیں مشورہ کرو، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں مشورہ کرو، کیونکہ نہج البلاغہ میں دوسری جگہ پر مولا کا یہ بھی ٹیکسٹ ہے کہ خاتون سے مشورہ نہ کرنے کی ریزن دوسری حدیث میں مولا نے بتائی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایموشنل ہوتی ہے، اس لیے مشورہ نہ کرو۔ لیکن مولا نے الا لگا کے یہ کہا ہے کہ جب خاتون میں ایکسپیرینس بھی ہو اور عقل کا استعمال کر رہی ہو تو بالکل مشورہ کر سکتے ہو، نو پرابلم۔ یہ فارمولہ مرد کے لیے بھی ہے، آپ کسی ایسے سے مشورہ کرتے ہیں جو ایموشنل ہے، جذباتی ہے، شریعت کہہ رہی ہے اگرچہ مرد ہے تم اس کے ساتھ مشورہ نہ کرو۔ پھر ایسی خاتون یا ایسا مرد کہ جس میں عقل بھی ہو اور جس میں ایکسپیرینس بھی ہو، تجربہ بھی ہو، تو اس سے مشورہ لے سکتے ہیں، تو لینے میں کوئی عیب نہیں۔ جہاں مولا علی نے روکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتون ایسے معاملات میں مشورہ اگر آپ کریں کہ وہ جذباتی ہو جائے اور ایموشنل ہو جائے تو وہاں آپ اس سے مشورہ نہ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہو کہ بالکل ہوش و حواس ہیں، عقل کے مطابق یہ بات کہہ رہی ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو کوئی بری چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ مشورہ نہ لیں۔ اب 24 منٹ ہو چکے ہیں، یہ پھر میں جلدی سے لاسٹ ٹاپک ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ لوگ کہیں تو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اگر کہتے ہیں تو یہ لاسٹ پیج ہے وہ پڑھ لوں، کنٹینیو کروں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نواتہم اجمعین۔ یہ کامن پہلے میں نے جو بتائی ہیں وہ ڈیوٹیز اور رائٹس جو ہے خاتون کے علیحدہ، مرد کے علیحدہ، اب یہ کامن ہیں
کہ جو شوہر کو بھی کرنا ہے بیوی کو بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میں نے لکھا ہے کہ شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے تیار ہونا اور زینت اور آراستگی کرنا، یہ دونوں پر فرض ہے، دونوں کی ڈیوٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ سارا دن گھر میں بنیان پہنے رہے، نہیں، اس کو جو ہے وہ سارے ہم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوشش کرنی ہے کہ اچھی شرٹ پہنیں، تاکہ اس کی بہت حدیثیں میں تو اسکپ کر رہا ہوں، گھر پہنچے تو گھر بنیان پہن لیں اور بالکل کچھ ہماری گریس نہ ہو۔ سارے شوہر کیونکہ ایسے کرتے ہیں مجھے معلوم ہے، تو وہاں بھی اچھا تیار ہونا ہے بعض دفعہ۔ دوسری چیز وہ یہ کہ پیسہ دینا آسان ہے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات شوہر خرچ دے، نفقہ دے، یا بیوی کے پاس بھی جب ہوں وہ آسان ہے، لیکن ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ یہ ڈیوٹی دونوں کی ہے۔ تیسری چیز مینٹیننگ دا ریپوٹیشن، آبرو اور عزت بچانا ایک دوسرے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کی کوئی بات فوری طور پر کیا کریں، اپنے ماں باپ کو بتا دیں، اپنے جو ہے یا شوہر کے ماں باپ کو کچھ بھی ہے، اس کی کوئی ویک ایریا آف ویکنس ہوتا ہے نا، کوئی چیز بھی پوائنٹ ہو فوری بتا دیں، یہ نہ کریں، ٹھیک؟ تو عزت اور آبرو کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، یہ فارمل نہیں ہے، یعنی بعض اوقات آپ لوگ سمجھتے ہیں رسمی سی چیز ہے، نہیں، دل سے شکریہ ادا کریں کہ میرے لیے کتنی سیکریفائس کر رہی ہے بیوی، یا بیوی کتنی سیکریفائس اگر کر رہی ہو، شوہر کر رہا ہو تو بیوی کرے، اور بیوی کر رہی ہو تو شوہر کرے۔ اگلی چیز وہ یہ کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اس کو بتاؤں گا لڑائی میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ مردوں کو ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے، مرد سمجھتا ہے کہ میں اگر ایک دفعہ کہہ دوں کہ مجھے تم ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی ہو تو یہ کافی ہوتا ہے 2 سال کے لیے یا پوری زندگی کے لیے یہ کافی ہے۔ عورت کو ایسے نہیں، وہ یہ بتاؤں گا بعد میں، کہ اس کو چاہیے کہ واقعاً زیادہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو ہر گھنٹے بعد چاہیے کہ کوئی جملہ آپ بولیں اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی پوچھ رہا تھا بھئی ہم تو ویسے چونا لگا دیتے ہیں، بول دیں ویسے ہی ڈائیلاگ بولیں، نہیں، ڈائیلاگ نہیں بولنا ہے، تو بلکہ دل سے بولنا ہے، کم از کم دن میں 1 دفعہ یا 2 دن میں 1 دفعہ، کچھ تو جملے ایسے ہوں، صحیح ہے؟ آپ نے 1 دفعہ شوہر، اللہ نے مرد کی عادت بنائی ہے یہ والی کہ اس کو لگتا ہے کہ میری بیوی کو اعتماد ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن نہیں، بیوی کو ہے کہ نہیں، اظہار کرے، شریعت نے کہا ہے اظہار کرو، ایکسپریسنگ دیئر لو ٹو ایچ ادر۔ اور گھر میں کام کرنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خواتین جو ہے وہ، البتہ الحمدللہ یہاں تو نوکر اور نوکرانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کبھی کرنا پڑ جائے تو عیب اور عار نہ انسان سمجھے، تو ضرور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں ضرور۔ اور آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر، پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی صبر کرے، اگر بیوی غصے میں ہے تو شوہر صبر کرے، یہی فارمولہ ہے۔ اگر ایک جیسا مزاج ہوگا کبھی بھی نہیں بنے گی، اگر شوہر غصے والا ہوتا ہے تو بیوی کو تھوڑا سا آہستہ ہونا پڑے گا، اگر بیوی غصے والی ہے پھر شوہر کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ کامن ڈیوٹیز ہیں اور رائٹس ہیں کس کے؟ شوہر اور بیوی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔